أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، آج یہ جو دور چل رہا ہے بڑا ہی پرفتن دور ہے، بڑا ہی پرخطر دور ہے، بڑے ہی آلام و مسائل کا دور چل رہا ہے، جس میں ایمان والے کے لیے اسلام پر قائم رہنا، دین متین پر چلنا اور اپنی شناخت بنائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اول تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی شناخت پہلے ہی مٹا دیے ہیں، اور نہ ہی ہم اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں اور کس طریقے سے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے پہچان کے لیے بنایا ہوں، لیکن انسان ان چیزوں کو بھول گیا، جس کی بنا پر وہ کئی ایک حالات سے، کئی ایک پریشانیوں سے دوچار ہوتے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. یعنی تاکید کے ساتھ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض کا جو جملہ اختیار فرمایا کہ صرف اور صرف کسی اور کام کے لیے نہیں. تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے، کیونکہ اسی کے اندر ہماری نجات بھی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے. اب اس کے لیے کیا طرز زندگی اختیار کرنا تھا اور کن چیزوں کو اپنانا تھا اور کن چیزوں کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے صحیح مستحق اور صحیح حق ادا کر سکتے تھے، اسے ہم دیکھنا تھا. لیکن یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے اپنی منمانی کی، اپنی منچاہی کی. اگر یہ نہ کرتے بلکہ وہ کرتے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کام کیے جو شریعت بتاتی تھی، اللہ کا حکم ہوتا تھا، نبی کا طریقہ ہوتا تھا، اس کو اپنی زندگی میں فی الفور لاتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، جس کی بنا پر
ہم حالات اور تاریخ سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی زندگیاں نبوت سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے کیسی تھی، کیسے وہ حالات سے گزر رہے تھے۔ کوئی ان کو اپنے عہد کے اندر، اپنی ولایت کے اندر، اپنی حکمرانی کے اندر لینے کے لیے گوارا نہیں تھا۔ ایسی جہالت تھی، ایسی تاریکی تھی، لیکن جب وہ ایمان لا لیے، اعمال صالحہ پر وہ عمل کرنے لگے، پھر ہم دوسرے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ کا زندگی ایسی روشن اور ایسی تابناک تھی کہ آج بھی بڑی بڑی قومیں ان کا نام لے کر یا ان کے اصولوں کے اوپر چلتے ہیں۔ آج بھی ان کی زندگی کے حالات ایسے تھے، گرا ہوا خون وہ چاٹ لیا کرتے تھے، کسی بات پر اڑ جاتے تھے۔ ان کی جہالت کی حد دیکھیے، کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو برسہ برس لڑائیاں چلتی تھیں، اور مرتے ہوئے باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے جاتا کہ ہماری فلاں قبیلے سے دشمنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنے سال پہلے ہمارا اونٹ فلاں کنویں پر پانی پی رہا تھا اور پانی پینے کی پہلی باری ہمارے اونٹ کی تھی، لیکن اپنے اونٹ سے پہلے فلاں کا اونٹ پی لیا ہے، جس کی بنا پر لڑائی چل رہی ہے۔ ایسی جہالت۔ اور جب وہ عہد کر لیتے لڑنے کا تو خاندان قبیلوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اور ان کے اندر جہالت کیسی تھی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عورت کی 4 حیثیتیں عطا فرمائیں۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی، وہ جنت جس جنت کے لیے تمام انسانیت پیچھے ہے، کہ تمام انسانیت اس بات کی فکر مند ہے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ جتنے اولیاء، جتنے کبار، جتنے اللہ والے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، انبیاء اکرام علیہ السلام جو دنیا میں آئے سب جنت کی طلب لے کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہ اعلان کیا، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدین، سخط الربی فی سخط الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے والدین اس سے خوش ہو۔ کتنا بڑا مجزہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے، ناخوش ہے، اس بندے سے جس بندے کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ یعنی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی، والدین کی رضامندی اور خوشی کے اندر رکھے ہیں۔ تو جو آج اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو سربلند کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، ان کو رضامند کرے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حیثیت بتائی، اگر بیٹی ہے تو وہ گھر کی زینت ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے بہترین تعلیم دی جائے، دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا جائے اور اس کا بہترین مقام پر نکاح کیا جائے جہاں پر اس کے تمام حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم بچی بھی ایسے مقام سے لاتے ہیں یا بچی بھی ایسے مقام پر دیتے ہیں جہاں پر پیسہ، روپیہ یا کچھ ایسی چیز ہو جو عیش و آرام کی چیز ہو، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ پیسہ ہونے سے سکون اور اطمینان نہیں آتا، بلکہ سکون اور اطمینان اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے اور اخلاق کے اندر مضمر ہے۔ ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے عیش و آرام کی ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اہم چیز، بنیاد یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے
بچی کا مستقبل جو ایمان اور اسلام کے اوپر قائم رہے، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، چاہے کہ وہ پان بیچنے کے قابل ہے یا چنے بٹانے بیچنے کے قابل ہے، لیکن وہ حلال کی روزی کماتا ہے اور اس کا ایمان سلامت ہے، تو ایسے گھر پہ اپنی بچی کو دیا جائے یا ویسے گھر سے اپنی بچی کو لایا جائے، تاکہ ایمان کی سلامتی یہ اصل چیز ہے۔ بات وہیں کرنا ہے ہمیں کہ ہماری ایمان کی سلامتی کیسے ہو۔ اور دوسری حیثیت بہن کی ہے۔ بہن کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بہن ہے تو وہ گھر کی زینت ہے، گھر کی رونق ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، بلکہ ان کو میراث میں برابر کا حق دیا جائے۔ ان کے جو حقوق شریعت ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ان تعلیمات کے مطابق ان کو حق دیا جائے، بلکہ ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اسی طریقے سے بیوی ہے، چوتھی حیثیت، عورت کی چوتھی حیثیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی ہے وہ چین سکون کا ذریعہ ہے، وہ اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو ہم ایسے مقام سے عورت کو تلاش کریں کہ جس کے اندر ایمانی اور اسلامی اور شریعتی تعلیم ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج ہماری پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے گھروں سے رشتے لاتے ہیں کہ جو زیادہ رقم ہمیں دیے، جوڑوں کی رقم کے نام سے، منگنی کے نام سے، یا کسی اور چیز کے نام سے، یا اچھا کھلانے کے نام سے ہم ایسے گھروں کو جاتے ہیں، ہم وہاں ایمان کا، اسلام کا یا ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی کا ہم فکر نہیں کرتے، جس کی بنا پہ عزیز ساتھیوں آج کئی ایک مسائل سے ہم دشوار ہوتے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اسلام کی سلامتی کے لیے اور اسلامی قواعد کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ محض میں اپنی عبادت کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو حقوق کی ادائیگی یہ اہم چیز ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں، ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی فکر کریں، کیونکہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے اوپر محیط ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم ہمیں شریعت کے اندر ملتی ہے۔ ہم کسی موقع سے ہم بات سن لیتے ہیں یا ہم معلوم کر لیتے ہیں، بس انہی حد تک ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عامل ہو جائیں، ان چیزوں کے اوپر چلنے والے بن جائیں، کیونکہ علم کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، کہ سننے والے کے اندر، علم حاصل کرنے والے کے اندر اس بات کا جذبہ ہو کہ میں جو علم شریعت حاصل کر رہا ہوں، میں جو دینی علوم حاصل کر رہا ہوں، میں جو مدارس کے اندر ہو، مکاتب کے اندر ہو، یا دعوت تبلیغ کے اندر ہو، یا خانقاہ کے اندر ہو، ہم جو جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، علم اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر عمل کیا جائے، ورنہ وہ جہالت سے کم نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج ہم اگر کسی کو کچھ بتائیں یا کسی کو کچھ ہم تعلیم دیں تو وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب جائیے، اس سے زیادہ ہم کو معلوم ہے، آپ بڑے آگے بتانے کے لیے، ہم کو سب معلوم ہے۔ یہ جواب ہمیں عموماً ملتا رہتا ہے۔ تو ان کو ایک جواب یہ دینا ہے کہ جب معلوم ہے تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر معلوم نہیں ہے تو اس کی اتنی گرفت نہیں ہے جتنی گرفت معلومات ہونے کے بعد ہے۔ معلومات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، یہ اہم چیز ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کب آ سکتی ہے؟ ہمارے اندر اس وقت آ سکتی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر حکمران بن گئے،
حاکم بن گئے، سلطنت والے بن گئے، تو ان کے حالات سنا رہا تھا ہمیں کہ ان کے حالات کیسے تھے، کہ بالکل جہالت تھی ان کے اندر، تاریکی تھی، لیکن وہ لوگ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کی زندگیاں بدل گئی۔ اور ان کے اندر تاریکی کیسی تھی، اس کی ایک مثال میں دیتا چلوں کہ عورت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیتیں جو دی ہیں، کیوں دی ہیں، اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ عرب کے اندر ایک دستور تھا، اسی طریقے سے ایران میں اس زمانے میں دستور تھا کہ ان ممالک کے اندر عورتوں کو صرف محض خواہشات نفس کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ بچی جیسے ہی پرورش پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ایران وغیرہ میں، یہ ممالک میں صرف شو پیس کے حد تک استعمال کیا جاتا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کے اعتبار تک ہی عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ حیثیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، جس کی وجہ سے میری ماں کا، میری بیٹی کا، میری بہن کا، میری بیوی کا مقام بڑھ گیا، یہ اس وقت بڑھا، ورنہ کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی وصول نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطے ان جہلا کو، ان جاہلانہ قسم کی تاریک راہوں کے اندر چلنے والے افراد کو بتائے، تو انہوں نے یہ چیزوں کو اپنایا اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں جب وہ شریعت کے پابند بن گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کر کر وہ لوگ ایمان پر چلنے والے بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فتوحات کا دور چلنے لگا، فتوحات کا دور چلنے لگا۔ یہ دور اسی وجہ سے چلا کہ انہوں نے ان تعلیمات کو اختیار کیا اور ان احکامات کو اختیار کیا جن احکامات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ حالانکہ ضروریات زندگی ہر فرد بشر کو لگی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی عبادت کی جائے، بس ذکر میں بیٹھ جائے یا نماز کے اندر لگ جائے یا کوئی الگ مقام اختیار کیا جائے اور وہاں پر اپنا عبادت خانہ بنا کر اسی کے اندر محصور رہا جائے۔ اس کی تعلیم، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام، اور شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ پھر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ محض انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلومات کو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم حاصل کرنے والے بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ یہ اہم چیز ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی، اپنی زندگی اور اپنی زیست یعنی اپنی زندگی کو بچانا بھی، یہ بھی ایک فرض ہے، فرض عین ہے۔ کچھ حالات کے اندر، یہ مجبوری کے اندر کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں جو زندگی بچانے کے لیے کچھ اور چیز بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیتیں بتائی ہیں، اس کے اندر جب بیوی آئیں گی تو اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت و احترام کب ہوگا؟ جب ان کو پالیں گے، ان کا پیٹ بھریں گے، ان کے کپڑے نان و نفقے کا اہتمام کریں گے، جب تو ہوگا، رہنے کے لیے گھر دیں گے۔ اسی طریقے سے جب بیٹی ہو جائے گی، بچی ہوگی، بچے ہوں گے، تو ان کے حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، شریعت محمدیہ میں ان کے حقوق بھی ہم پر لاگو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، پھر یہ حقوق بھی لگے ہوئے ہیں۔ والدین ہیں، ان کی قدردانی کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے حکم کو بجا لانا ہے، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر ان کی تیمارداری کرنا ہے، وہ بڑے ہو گئے، بیمار ہو گئے تو ان کا مزاج پرسی بھی ہمارے اندر ہے، خدمت بھی کرنا ہے ان کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو یہ جو بندہ ان چیزوں کو ادا کرے گا شریعت کے مطابق،
بہن کے حق ادا کرے گا، بھائیوں کے حقوق ادا کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، دوست احباب کے حقوق ادا کرے گا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بچوں کے حقوق ادا کرے گا، یہ چیزیں ان وقت ان چیزوں پر محیط ہے جو عبادات کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ہم جو سمجھے ہیں عبادت، صرف محض اس بات کو سمجھے ہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، یا جو تصوراتی عباداتیں جو ہم تک بتائی گئی ہے ہم ان چیزوں کی عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اس کو میراث میں بھی حق نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف کر رہے ہیں، یعنی اتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایسی چیز نہ بنائے جس کی خوشبو بازو والے گھر میں چلے جائے، جس سے اس کے بچوں کے اندر یا ان کے گھر والوں کے اندر فاقوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو ان مزوں کا یا ان چیزوں کا احساس ہو اور وہ بھی خواہش کرنے لگے، یا اگر اتنی استطاعت ہے تو اس کے اندر ایک پیالہ پانی بڑھا لیں اور کچھ شوربہ وہاں پر بھی بھیج دیں۔ یعنی ایسے حقوق بتائے ہیں تاکہ ان کا حق ادا ہو۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں جو یہ عبادت ہے، یعنی اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ چیزیں جو ہے عبادت کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ہم جو عبادت سمجھتے ہیں وہ جو متعین کردہ، جو ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لیں، عیدین پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، بقرعید آ جائے تو قربانی کر لیں، بس اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حج کا موسم آ جائے تو حج، استطاعت ہے تو حج ادا کر لیں، اور بڑی کوشش ہے تو کچھ رقم ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیں، بس۔ اب اس سے زیادہ ہمارے اندر عبادت کا تصور نہیں ہے۔ حالانکہ عبادت یہاں تک موجود نہیں ہے، یہ تو تمہارے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ادا کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ ہم انسان بشر ہیں، ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اندر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین مخلوقات بنایا ہے۔ اس کا یہ ایک چھوٹا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکرانہ ہے کہ نمازیں ادا کرے، روزے ادا کرے، فلاں جو عبادتیں ہم متعین کی ہے یا ہمیں بتائی گئی ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے معاملات، اس کے اندر پورے عبادتوں کا نچوڑ ہے، معاشرت ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاملاتی زندگی ہے ہماری، اور سب سے اہم چیز جو تمام چیزوں کا لب لباب ہے وہ اخلاق ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہونے کی وجہ سے آج کن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر اس بات کا خوف ہے کہ کہاں ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم اس سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ جیسے ہم برادران وطن سے اس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، کہیں وہ حکومتی دباؤ ہمارے اوپر نہ ڈالیں، کوئی مسائل ہمارے اوپر پیش نہ کر دے۔ اس وجہ سے ہم آج پریشان ہیں، اس وجہ سے ہم اسے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ وہی اخلاق اس کے جانے کے بعد ہمارے اپنے برادری کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے اپنے دوست احباب کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کیا دیکھیں، یہ چیزوں کا تصور ہے کیا دیکھیں۔ یہ چیزیں عزیز ساتھیوں ہمارے اندر ناپائیدار ہے، بالکل نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو سمجھے کہ ہمارے ایمان کی، دین کی، اسلام کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایسے حالات کے اندر جب نبی کی اتباع کیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیے، تو جن کو بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، جن کو زندگی کا ڈھنگ نہیں تھا، جن کو زندگی کے اصول نہیں تھے، جن کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج دنیا کے اندر ان کا نام لے کر تھراتے ہیں، ان کے نام لے کر عزیز ساتھیوں آج زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا، جب حکومتیں بنی، وزراء نے گاندھی جی کو خط لکھا
کہ ہم تو وزیر بن گئے، آج تک ہمیں کوئی حکومت چلانے کا کوئی ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے، کیسے چلائیں؟ تو گاندھی جی نے خط میں جواب میں لکھے کہ تمہیں حکومت جب کرنا ہے نہ ایسی حکومت کرو نہ ویسی حکومت کرو۔ عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسی حکومت کر کے گئے ہیں ویسی حکومت کرو۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ کوئی مسلمان ہے؟ نہیں، بلکہ عزیز ساتھی جو ہمارے برادران وطن ہی ہے ان کا جواب ہے۔ اور بھی آج بہت سارے ممالک کا یہی جواب ہے کہ حکومت اگر کرنی ہے، اگر چند برس اگر حضرت عمر فاروق باحیات ہوتے تو آج پورے عالم کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ تو یہ قوتیں اور یہ چیزیں کب پیدا ہوئی؟ یہ اس وقت پیدا ہوئی جب وہ ایمان لا لیے، اور ان کے اندر اخلاق کب آئے اور ان کے اندر تمیز کب آئی؟ جب اسلام کے اوپر چلنے والے بنے۔ ان کے اندر تہذیب کب آئی؟ جب وہ اسلام کے اوپر چلنے والے بنے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہمارے لیے بھی راہ ہموار ہے۔ آج ہمیں ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں عزیز ساتھیوں پریشان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم وہ تعلیمات کو چھوڑ دیے، وہ شریعت کی چیزوں کو چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اونچے مقامات پر، بڑی منازل پر چڑھے تھے۔ ان کے قدموں کے نیچے بڑے بڑے سلطنتیں ٹھوکر کھا کر آئی تھی۔ آج ہم سکڑے ہوئے ہیں، آج ہم جھگڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہم انہی کا نام لینے والے ہیں، آج بھی ہم انہی کی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف کا مقام و مرتبہ بڑا تھا، لیکن آج ہم چوزے کی طرح ہو گئے ہیں، آج ہم سکڑ گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات نبوی کو بھلا دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زندگی کو پس پش ڈال دیے ہیں۔ آج ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر شخص ہمیں دبا رہا ہے، ہر شخص ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ ہر مقام پر دیکھیے مسلمان کی رسوائی ہو رہی ہے، ایمان والے کو ستایا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیمات نبوی اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان تعلیمات کو اپنانے والے بنے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے تو عزیزان گرامی آج بھی دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی، اور آج بھی ہم سربلند رہیں گے، سرخرو رہیں گے، اور ہمارا ہی عزیز ساتھیوں ڈنکا رہے گا۔ لیکن ہم کو سنبھلنا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں، اپنا خود کا جائزہ لے لیں، اپنا ذاتی گھر کا چھوڑے، بچوں کا چھوڑے، بیوی کا چھوڑے، خود کا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے شریعت کے اوپر چل رہے ہیں، کتنے ہمارے اندر اخلاق ہیں۔ 5 چیزیں ہیں جو اسلامی بنیاد کے اوپر ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور ایمانیات۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر ہم پرفیکٹ داخل ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم خود سدھر جائیں تو دوسرے ہم سے سدھر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ارے بھائی فلاں سدھر گئے تو پھر ہوتا تھا۔ ارے بھائی خود کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، خود ہم جانتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے اندر بھی وہ خرابی ہے۔ ہم اپنی خرابی کو درست کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اوروں کی خرابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اندر کی خرابی ہم کو نہیں دکھتی بلکہ دوسرے کی خرابی ہم کو دکھتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ والوں نے بتایا ہے کہ جو دوسرے کے اندر خرابی ہمیں دکھ رہی ہے، اس خرابی کو ہمارے اندر تلاش کر کے ہم اس کی اصلاح خود کر لیں تو عزیز ساتھیوں یہ بہت بڑا کام ہوگا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر وہ خرابی دور ہو جائے، یہ خرابی دور ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، وہ درست ہو جائے۔ یہ جو سوچتے ہیں ہم، وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی اور تمام کی چیزیں صحیح سالم ہو جائے گی، اور ہم شریعت کے مطابق، شریعتی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والے بنیں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر داخل ہوتی جائیں گی۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی 4 حیثیتیں بتائی ہے، تو کیا ہم سے وہ حیثیتیں ادا ہو رہی ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹا سا جائزہ ہم خود اپنے نفس کے اندر
اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں تو عزیز ساتھیو پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے احکامات الہی تو ہم تو الحمدللہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں استطاعت مل گئی تو ہم حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاملات اور معاشرتی زندگی کیسی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق کے اعلیٰ نمونے والے بنیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ درجہ میرے پاس ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے بھی اخلاق بہترین ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی تہذیب ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہمارے اندر اخلاق تہذیب اسی وقت آ سکے گی جب ہم شریعت کے مطابق چلنے والے بنیں گے، کیونکہ اللہ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھئی زندگی ہے، اچھی گزر رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، لیکن عزیز ساتھیو حالات بول کر نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ جو ہم دنیا کے اندر کیے ہیں ان معاملات کا ہمیں جواب بھی دینا ہے، یہ ہمارا احساس نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے یہ۔ تو اس کے لیے ہم کیا کیے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله۔ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کسی کو پتہ ہے موت کا؟ کوئی یہ نہیں بتا سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ فلاں کے فلاں اتنے وقت ہے، یا خود کا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے اتنے اوقات باقی ہے، اتنے سال باقی ہے، اتنے دن باقی ہے، اتنے سیکنڈ باقی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں ہمارے کتنے عزیز، کتنے دوست احباب جو دیکھے میں چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیو بڑا کٹھن مرحلہ ہے، مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو موت کی تیاری تو ہمیں اب سے کرنا ہے، تو وہ کرنا کچھ ہے نہیں بلکہ وہ کام کرنا ہے جو شریعت بتاتی ہے، وہ ان چیزوں پہ چلنا ہے جو شریعت تعلیم دیتی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتائے ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله، اور بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر لگ جائے اور اللہ سے لو لگائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا موت کی فکر کر رہے ہیں اور کتنا ہم نفسانی خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ سننے والا اور سننے والے سب اور سنانے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر، شریعت پر مکمل چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں، وما علینا الا البلاغ۔